میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج جو سفر ہے وہ ایک شخصیت کے حوالے سے ہے اور مشہور ہیں پوری دنیا میں، جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے وہ سب لوگ انہیں جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے رضا علی عابدی۔ ہم لوگوں کے لیے وہ عابدی صاحب ہی تھے۔ میں عابدی صاحب کو پہلی بار 1991 میں وہاں لندن میں ملا، اور مجھے یہاں اسلم اظہر صاحب ہوتے تھے ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے فاؤنڈرز میں سے، اور بڑا ذہن تھا اسلم اظہر صاحب کا۔ میں جا رہا تھا تو ایسے ان سے میں ملنے گیا اسلم اظہر صاحب سے، تو وہ مجھے کہنے لگے اچھا تم جا رہے ہو، ایسے کرو اور تم بش ہاؤس چلے جانا جہاں بی بی سی کا وہ دفتر ہوتا تھا۔ اب سنا ہے وہ کہیں باہر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا پڑ گیا یا کچھ ایسے چکر ہے، تو عابدی صاحب کو مل لینا۔ میں عابدی صاحب کے پاس پہنچ گیا ایک دن، اور وہ اچھے دن تھے۔ اب تو پکڑ دھکڑی اتنی ہے، گھسنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں باڈی سرچ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ، اور کہ جی پہلے سے فون کیا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ اٹھتے تھے اور جس کو ملنے جانا ہوتا تھا آپ چلے جایا کرتے تھے۔ عابدی صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک نہایت شفیق انسان ہے۔ اگر میرے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا تو وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہوں گے۔ ان کے اندر بس ایک پیار بھرا ہوا ہے۔ جو ہم لوگ ہیں، جو میری جنریشن ہے، ہم لوگ انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، خاص کر کے وہ جنہیں کہ ریڈیو سننے کا شوق تھا۔ اس زمانے میں تو ٹیلی ویژن تو آ چکا تھا 70s میں، لیکن ریڈیو کا بڑا رواج تھا، اور خاص طور پہ اگر آپ کو بھروسے والی بات سننی ہوتی تھی تو آپ بی بی سی سنا کرتے تھے، اور بی بی سی اردو سروس ساری دنیا کی زبانوں کی سروس ہوتی تھی بی بی سی میں۔ تو وہاں پہ رضا علی عابدی صاحب کی آواز سے آپ واقف ہو جاتے تھے، اور ہم نے تو 70 اور 80 کا جو دہائیاں تھیں یہ دونوں، یہ ان میں عابدی صاحب کی آواز سنتے سنتے گزار دی۔ تو جب میں انہیں 1991 میں ملا تو انہوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑی نیکی کی۔ میرے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں تھے، میں ایک ریسرچ کرنے گیا ہوا تھا، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ اچھا تمہارا ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی مجھ سے باتیں پوچھی کہ میں کیا کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں اچھا ہم تمہارا آپ کہہ کے ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ہم آپ کا ایک انٹرویو کرتے ہیں۔ تو وہ ایک انٹرویو کیا، اس کے مجھے 50 پاؤنڈ ملے، بڑے پیسے تھے۔ پھر کہنے لگے سنیں یہ ابھی پورا نہیں ہوا، میرا خیال ہے آپ کا کچھ ایک سیریز کرنی پڑے گی، 1-2 اور کرتے ہیں۔ تو کل میرے 4 انٹرویوز کیے، 200 پاؤنڈ بن گئے، میٹر ڈاؤن تھا۔ اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو ہندی سروس میں بھی ایک انٹرویو آپ کا کراتے ہیں۔ تو مجھے ہندی سروس میں بھی بھیجا، اور یہاں تو میں نے اپنے جو پاکستان کے اندر میرے سفر تھے ان کے بارے میں میں نے بات کی اردو سروس میں۔ تو وہاں ہندی سروس کے اندر ہم نے جو پاکستان کا ٹیمپل آرکیٹیکچر ہے، سالٹ رینج کے مندر، دوسرے سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، ہم نے ان مندروں کے آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے انٹرویو اتنے ضروری تھے ہونے یا نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ عابدی صاحب نے میرے اوپر نیکی ضرور کی۔ انہوں نے کہا کنگلا آ گیا، اس کی غریب کی کچھ مدد کر دو۔ اور ایک اس میں مجھے واقعہ یاد ہے کہ دردانہ انصاری تھیں جو میرے انٹرویو کرتی تھیں اردو سروس کے اندر، میں انہیں کوئی داستان سنا رہا تھا جس پہ ایک جگہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑیں، تو کھٹ سے دروازہ کھلا، عابدی صاحب اندر آئے، کہتے دردانہ آپ کیسے ہنس رہی ہیں، ایسے ہنستے ہیں ریڈیو کے اوپر؟ یعنی بڑے ان کے جو قاعدے تھے، جو طریقے تھے عابدی صاحب کے، وہ پہلے زمانوں کے تھے، یعنی جب ریڈیو نیا نیا آیا تھا تب سے بڑے سلیقے والے انسان ہیں عابدی صاحب۔ جو سب سے امپریسو بات ہے ان کی کہ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، ویسے تو ان کی زیادہ کتابیں ہیں،
کچھ انہوں نے لائبریریز کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ میں نے نہیں پڑھی. میں نے ان کی جو پہلی کتاب پڑھی وہ تھی شیر دریا. وہ ادھر تبت سے چلے، وہ جو کیلاش کا پہاڑ ہے وہاں سے، اور وہ سفر کرتے ہوئے سندھو دریا کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا تک آئے. وہ ایک جین فیئرلی بھی ایک بندی ہے، اس کی بھی کتاب ہے دی لائن ریور. وہ ذرا پڑھنی مشکل ہے، ذرا مطلب ڈریب رائٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ہے. بہت ملتا آپ کو اس سے بہت کچھ ہے. رضا علی عابدی صاحب کی جو شیر دریا ہے اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ کچھ ملتا ہے، لیکن وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. وہ ایک بار آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ اس کے اندر گم جاتے ہیں. اور پھر ان کی جو دوسری کتاب تھی وہ تھی جرنیلی سڑک، جو کہ یہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے اس کے اوپر لنڈی کوتل سے اپنا کلکتے تک انہوں نے سفر کیا اور کتاب لکھی. اور یہ صرف سڑک کے بارے میں نہیں ہے یہ کتاب، یہ لوگوں کے بارے میں ہے. مطلب لوگوں کی سوچ، لوگوں کی سمجھ، لوگوں کے کیا پورا کچھ آپ کو اس کتاب میں ملتا ہے. ہسٹری آپ کو بڑی ساری اس کے اندر ملتی ہے. اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جب 2019 کے اندر میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتل ٹو واگا کے اوپر کام کر رہا تھا، تو وہاں روہتاس میں تھا. وہاں جو کیوریٹر ہیں بہت ہی پیارے آدمی ہیں، ان کا نام ہے خالد محمود سرور. خالد مجھے کہتے ہیں اے جڑا راجہ مان سنگھ دا محل ہے نا، وہ اگر آپ روہتاس جائیں تو یہ جو آپ کو عمارت دکھ رہی ہے، اب تو یہ بس ایک وہ جو برجی تھی اس کی سب سے اونچا کمرہ تھا، جہاں میرا خیال ہے مان سنگھ کا جو پرائیویٹ کمرہ تھا بالکل، جہاں رات کو سوتا ہوگا، کیونکہ بڑی پھڑ پھڑاتی ہوا اس میں گزرتی ہے. تو مجھے کہنے لگے خالد کہ اے جڑا ہے نا ایدے وچ آرچ دے انٹراڈوس دے وچ عبارتاں لکھیاں ہوئیاں نے. تو وہ اور ہم اوپر چلے گئے اور وہ کافی مٹ چکی تھیں، لیکن آرچ کا جو یہ سطح اوپر والی ہوتی ہے نا اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا تھا. عابدی صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے کہ یہ نوٹ کیا اور وہ تصویریں اتار کے اس کی لے کے گئے. انہوں نے وہاں سے جا کے فارسی میں ہیں چونکہ وہ، انہوں نے وہاں جا کے اپنے لندن میں ایک ماہر تھے فارسی کے، میرے پاس میری کتاب میں ان کا ذکر ہے، ان سے انہوں نے ترجمہ کرایا. اور وہ ترجمہ بالکل تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح جب مغلوں نے صفویوں سے قندھار واپس لینے کی کوشش کی اور جنگ لگی تو جو گئے اور جنگ ہار کے واپس آئے. شاہ جہان کا شروع کا دور تھا نا، تھوڑا سا بھول رہا ہوں جہانگیر کا تھا یا شاہ جہان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہار کے جنگ واپس آئے کٹے پھٹے لوگ، تو وہاں پہ ایک فکرہ یہ ہے کہ سر اس طرح گر رہے تھے جیسے توپوں کے گولے، اور ہم جو روتے تھے تو دنیا ہمارے ساتھ روتی تھی. اس طرح کے وہ فکرے لکھے ہوئے ہیں بڑے دردناک. عابدی صاحب نے وہ پہلی دفعہ دنیا کو بتائے. جو ٹریول رائٹر ہوتا ہے نا اس کا یہ کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھکڑ بازی کہ جی میں صبح اٹھا مجھے پوٹی آئی ہوئی تھی تو میں ادھر گیا تو میں پھر مسٹر ابراہیم سے ناشتہ کرایا. یہ ہمارے ہاں جو اب سفر نامے کا نا ناس مارا جا چکا ہے نا، وہ اب کبھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب جو ہم ایک من حیث القوم ہم جاہل لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی علم و فضل تو ہے نہیں، تو وہ اب ہم اسی پھکڑ بازی کو، اس بکواس کو ہم سفر نامہ سمجھتے ہیں. عابدی صاحب نے اردو کے اندر بہترین سفر نامہ لکھا. تیسری ان کی جو کتاب تھی نا وہ ہے ریل کہانی، اور وہ آپ کو جو پاکستان کے اندر ریلوے لائنز ہیں اس کے اوپر انہوں نے سفر کر کے وہ کہانی لکھی ہے، اور وہ بھی لاجواب ہے. ان کا ایک فکرہ ہے رخ جہاں اب کوئی ریل نہیں رکتی، اور وہ رخ کا ریلوے اسٹیشن سندھ کے اندر ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک آدھی کو گاڑی وہاں سے گزرتی ہے بنا رکے ہوئے. عابدی صاحب کی یہ 3 کتابیں ہیں، میرے پاس تینوں تھیں. پھر ایک بار ڈھونڈنا شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی لے جا چکا ہے. حالانکہ میں بڑا پکا ہوں، بلکہ کافی میں جسے خسیس آپ کہتے ہیں شاید، کہ میں وہ ہو جاتا ہوں اگر مجھ سے کوئی کتاب مانگے میں نہیں دیتا کیونکہ واپس نہیں آتی. تو وہ تینوں کتابیں غائب تھیں. پھر میں جرنیلی سڑک تو خرید کے لایا، اب باقی بھی خرید لوں گا کیونکہ وہ آپ کی لائبریری کا ایک پکا حصہ ہیں. اور
یہ جو ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اب ہم ٹک ٹاک قوم ہے نا، تو ہم وہ لغویات پڑھتے ہیں جنہیں ہم سفر نامہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں دماغ نہیں لگتا۔ یہ ایک بار ایک بندے سے میں نے پوچھا تھا، وہ فضول کتابیں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی، میں نے کہا یار یہ کیا پڑھتے ہو تم، یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے؟ تو کہتا ہے یار اس میں نا دماغ نہیں لگتا، دماغ نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ اسی انہوں نے وہ قوم دماغ نہیں خرچ کرنا۔ تو عابدی صاحب کی آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ ایک بار پڑھیں گے، پھر آپ پیچھے جا کے کچھ چیک کریں گے، پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے، پھر آپ زبان کی خوبصورتی کے اوپر غور کریں گے۔ عابدی صاحب روڑکی میں پیدا ہوئے تھے 30 نومبر 1935 میں، اور اردو سپیکنگ تھے۔ سہارنپور کا وہ شہر ہے روڑکی، جہاں پہ وہ مشہور یونیورسٹی ہے، جہاں سے میرے ابو نے 1942 میں اپنی ڈگری کی تھی سول انجینئرنگ کی۔ اب تو وہ بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے، تب وہ ٹامسن کالج آف سول انجینئرز کہلاتا تھا۔ تو عابدی صاحب وہاں کے پیدا ہوئے ہیں، اور اب خیر سے وہ اپنی 90ویں سالگرہ پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹا سا پروگرام ہے، یہ عابدی صاحب کو جسے کہتے ہیں "Here's wishing you well, sir. You've played a great inning."